السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ نذیر، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں اور نسلوں کے حالات بہترین جانتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کشمیر کا نام جو ہے وہ کشمیر کیوں پڑا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ایگزیکٹ تو کوئی بات نہیں ملتی کہیں، لیکن یہ داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جس پہ بیس کر رہی ہیں یہ ساری باتیں۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ ستی سری جھیل کیا ہے، جلد بھو دیو افریت کیا ہے، اور کشمیر میں آبادی کیسے شروع ہوئی، کیشپ کون تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے آئے یہاں پہ، یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 5100 سال پرانی ہے، ریٹن تاریخ موجود ہے، اور اس میں مختلف کتب لکھی گئیں اس تاریخ کے حوالے سے۔ زیادہ جو مشہور کتاب ہے نا وہ پنڈت کلن کی راج تنگنی ہے، جس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ کشمیر کی ریاست کے حوالے سے شروع میں جو آبادی ہوئی وہ لوگ زیادہ تر جو روحانیت کے دلدادہ لوگ تھے، جو اپنے معبودوں سے دل لگانا چاہ رہے تھے، صوفیزم کے قائل تھے، وہ کسی بھی مذہب سے تھے، وہ زیادہ جاتے تھے وہاں پہ کشمیر کے علاقے میں۔ کشمیر کی جو وادی ہے، وادی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آبادی کی شروعات ایسی ہوئی کہ وہاں پہ لوگ گئے۔ اچھا، اس میں مفصل ذکر جو ہے وہ پنڈت کلن نے اپنی کتاب راج ترنگنی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، نیلا مت ہے پنڈت نیل ناگ کی ہے، اس کے علاوہ ریاست میں لکھی گئی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ہندوستان کی لوگ جو ہیں نا وہ روشناس تھے کشمیر کے خطے سے، تو اس بارے میں مختلف باتیں وہ لکھتے رہتے تھے۔ پران ہے اس کی ایک یہ پرانی کتاب میں کچھ، میں ان کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ پران ہے، رامائن ہے، مہا بھارت، برتھ کتھا، بھگوت گیتا، شادکا مہاتم، وید شاستر اور دیگر کتب، یہ برصغیر میں بیسیکلی تالیف ہوئی تھیں یہ کتابیں، لیکن اس میں کشمیر کے حوالے سے بہت سی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ کشمیر کے نام کے حوالے سے جو کہانیاں مشہور ہیں، اس میں سب سے پہلی کہانی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی برہما جی کے ہاں بہت سی اولادیں تھیں، ان کے پسر مریچ کے لڑکے کیشپ کی 13 رانیاں تھیں، ان میں سے پہلی اور سب سے بڑی رانی اوتی کے ہاں 12 فرزند تولد ہوئے، جن میں سب سے بڑے لڑکے کا نام بیسواں تھا، جو سورج کے نام سے بھی مشہور تھا۔ ایک روایت کے مطابق سورج بنسی راجپوت قوم کا آغاز اسی کے نام سے ہوا۔ کیشپ گیان دھیان کا رسیا تھا اور تپسیا میں ہی لگا رہتا تھا۔ ریاست کشمیر میں آبادی کا آغاز اسی کی کوششوں اور روحانیت کی صفات کی وجہ سے ہوا۔ یہ آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ستی سری جھیل کے قریب آ کے اس نے اپنا ڈیرا کوسر ناگ پہاڑ پہ جو ہے وہ کیشپ نے آ کے اپنا ڈیرا لگایا، اور وہاں پہ گیان دھیان میں لگ گیا، اپنی ریاضت میں لگ گیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سائٹ پہ جو لوگ وہاں پہ کچھ آباد تھے، تو وہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی شہزادہ آ کے رہ رہا ہے، تو وہ اس کے پاس آتے، اس سے اپنی باتیں کرتے۔ تو اصل نام کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں نے نا اس کو بتایا کہ یہاں پہ ستی سری جھیل کے اندر یہ کشمیر کی جو وادی ہے یہ پہلے زیر جو ہے وہ آب تھی، زیر آب تھی، مطلب کہ وہ ایک بہت بڑی جھیل تھی، چاروں طرف سے پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ پانی تھا، اور یہ وادی جو آج کی کشمیر کی وادی جسے ہم سمجھ سے کہتے ہیں وہ زیر آب تھی یہ جگہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر نا پانی کے اندر ایک آدم زاد دیو رہتا ہے جس کا نام جلد بھو لکھا ہوا ہے، تو وہ آ کے نا لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات آ کے اس سے کی، تو کیشپ نے کیا کی، ان سے کہا کہ چلیں اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ وہ کیونکہ روحانیت پہ اس کو ریاضت کی ہوئی تھی، اس نے روحانیت کافی تھی، تو اس نے اپنے مہادیو سے نا دعائیں شروع کر دی کہ مجھے اتنی طاقت دو، یا پھر اس بلا کا، افریت کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر دو۔ اچھا، مہادیو نے اس کی آگیا سن لی، یعنی کہ اس کی دعا سن لی۔
اب وہ جو جلد بہت دیو تھا نا، جو اندر رہ رہا تھا اس ستی سری جھیل کے، اس کو آ گیا تھی، یعنی کہ دعا تھی برما جی کی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جب تک اس پانی کے اندر رہو گے تو تمہیں میں عافیت بتاتا ہوں۔ اچھا، اب جب یہ ہوا تو مہادیو نے کیشب کی دعا کو قبول کر لیا۔ مہادیو نے کیا کیا کہ اس نے برما جی کو کہا، اور ساتھ ایک بشن دیو کوئی بندہ تھا یا کوئی آدم ذات تھا، کوئی آدمی تھا، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے اس عفریت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب مہاراج جو تھے، برما جی مہاراج جو تھے، انہوں نے تو اسے دعا دی ہوئی تھی، وہ تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بشن کو کہا کہ آپ تم اس طرح کرو کہ بارہمولہ کے مقام سے جو ہے وہ اس جھیل کو نہ کاٹ دو، دریا پہاڑوں کو کاٹو، اور تاکہ پانی نکل جائے اور یہ عفریت مر جائے گی۔ اب وہ بشن دیو تھا جو، اس نے اسی طرح کیا کہ اس نے وہ پہاڑ کاٹا، پانی وہاں سے نکل گیا، لیکن ایک کٹھا ایک سائڈ پہ نا چھوٹی سی جھیل بچ گئی جس کے اندر وہ اس عفریت نے پناہ لے لی، وہ مرا نہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ کوہ شمیر سے ایک بڑا مٹی کا تودا کاٹا گیا، اور وہ جو جھیل بچی ہوئی تھی اس میں وہ پھینک دیا گیا، اس میں وہ دب کے وہ عفریت مر گئی۔ پہلے جو پہاڑ کاٹا گیا تھا وہ بارہمولہ کے مقام سے وہ پہاڑ کاٹا گیا تھا۔ جب زمین نیچے سے خشک برآمد ہوئی تو وہ آبادی کے لائق ہو گئی، وہاں پہ آبادی قائم ہونا شروع ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ میر کا مطلب جو ہے وہ رہنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ کو میر کہتے ہیں۔ تو وہ کیشب جو تھا اس کے نام کے ساتھ میر لگا کے، تو یہ کیشب میر پہلے رکھا گیا اس کا نام، اس کے بعد جو ہے نا وہ اب اس کو کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی کہانی ہے۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ کیشب نامی ایک کوئی صحابی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ساتھی تھا، کوئی وہ جن تھا یا کوئی بھی تھا، عفریت تھی کوئی، عفریت تو نہیں کہہ سکتے، عفریت ہم بری چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو اگر پیغمبر کے ساتھ کوئی آ کے رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کا ساتھی صحابی کہلائے گا۔ تو وہ صحابی تھا، اور اس نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام آئے کشمیر میں، انہوں نے دیکھا بڑا پیارا اور خوبصورت علاقہ ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس جھیل کا پانی کو بہا کے تو اس میں سے خشک خطہ ارض نکلواؤ تاکہ یہاں پہ ہم آبادی قائم کریں۔ تو جب وہ آبادی وہاں پہ قائم ہوئی تو وہ کیشب اس عفریت کا نام تھا یا اس صحابی جن کا نام تھا، اور میر رہنے کی جگہ تھی، اس کے نام سے پھر یہ خطہ ارض بسنا شروع ہو گئی، تو کیشب میر اس کا نام اس طرح پڑا، اور بعد میں اس کو کشمیر سے مستعمل ہو گئی یہ بات۔ یہ دوسری کہانی ہے۔ تیسری کہانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ریلیٹڈ ہے، کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن تھا جس کا نام کیشب تھا، اور وہ ایک ان کے پاس کوئی پری تھی یا فیمیل کوئی جن تھی جس پہ وہ فریفتہ تھا، اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میری شادی کرا دے اس سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ آپ چلے جاؤ کشمیر میں فلاں جگہ پہ، اس کا جھیل کا پانی نکالو، وہاں پہ آبادی تاکہ قائم ہو، اور پھر میں تجھے تیری جو ہے وہ خواہش کو پورا کر دوں گا۔ پھر وہ وہاں پہ گیا، اس نے وہاں پہ سے پانی نکالا اور اس کو کی شادی کرا دی گئی اس سے، تو وہ کیشب میر سے یہ کشمیر بن گیا۔ یہ تین مزیدار کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ یہ بات کنفرم مورخین کرتے ہیں کہ 103 عیسوی میں کشمیر کا ایک راجہ تھا، کہ راجہ پروسین اس کا نام تاریخ میں، اور انہی کتابوں میں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ راجہ پروسین کے دور میں یہاں پہ آبادی تھی، یعنی کہ قدیم زمانہ سے ہی کشمیر میں آبادی تھی اور لوگ یہاں پہ رہتے تھے۔ اچھا، واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ خطہ جو وادی کشمیر ہے وہ پہلے زیر زمین زیر آب تھی جگہ، اور بعد میں یہ بسی۔
تو جب وہ بسنا شروع ہو گئی تو وہاں پہ گیان دھیان کے رسیا کیونکہ سائڈوں پہ رہتے تھے لوگ، تو وہ آ کے یہاں پہ پہلے آباد ہوئے، برہمن وہاں پہ آباد ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک پستہ کامن قوم کا لکھا ہے کہ یاکش قوم ہے جو کہ آباد ہے، اور وہ ان کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے برہمنوں کی ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنگجو لوگ تھے اور خطے کو بیرونی حملہ آوروں سے بچاتے تھے۔ تو اس میں ایک رسم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ برہمن جو ہے وہ ہر سال 15 پاموں کو کھچڑی بنا کے نا تو وہ اپنے باہر رکھ دیتے ہیں کہ یاکش قوم آ کے لے لے گی، وہ کھا لے گی اور وہ ہماری رکشا کرے گی، یعنی کہ وہ ہماری حفاظت پہ معمور ہے۔ آج بھی یہ رسم جو ہے وہ برہموں میں کہتے ہیں کہ پائی جاتی ہے تاکہ ہم بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ ریاست کی شروعات سے لے کے جب یہاں پہ آبادی قائم ہوتی ہے وہاں سے لے کے تو 1322 تک یہاں تک ہندو مت کے پیروکار جو تھے وہ حکمران رہے، اور انہوں نے اس علاقے کو بسایا، اس میں اصلاحات کی، اس میں نظم و نسق کا انتظام کیا۔ اس میں تقریباً اس خاندان میں تقریباً 537 بادشاہ گزرے ہیں، اور 22 یا 23 مختلف خاندان جو تھے وہ مختلف اوقات میں یہاں پہ حکمران رہے۔ سب سے پہلا بیرونی کسی شخص کا جو حملہ ہوا ہے کشمیر پہ وہ ذوالقدر تاتاری تھا، جس نے سب سے پہلا حملہ کشمیر کی ریاست پہ کیا۔ یہ 1323 کی بات ہے، اور اس نے بہت یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ لوٹ مار کی اور غارت گری کی۔ اس کے بعد یہاں پہ راجہ سہدیو کے خلاف انہوں نے یہاں پہ یلغار کی تھی اس نے، ذوالقدر تاتاری نے، اور وہ وہاں سے سہدیو یہاں سے بھاگ گیا اور پہاڑوں میں جا کے پہلے پناہ لی اور پھر کشتواڑ چلا گیا۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں نا تبت سے 2 لوگوں نے یہاں پہ آ کے رہائش اختیار کی۔ ان میں ایک ریچن شاہ تھا، مشہور آدمی ہے تاریخ میں، اور دوسرا جو ہے وہ اسی کا معتمد خاص تھا ایک، وہ تھا۔ اب 1324 تک یہ معاملات تھے۔ اس کے بعد کے معاملات نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ریچن شاہ سے شروع کریں گے، مختصر باتیں ہوں گی، کتاب کے حوالے سے بھی ہوں گی، اور خود سے جو مجھے باتیں معلوم ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔